عورتوں کا ارگزم حاصل کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلہ کو نہیں سمجھتے۔ جنسی ابھار اور شہوت کے وقت عورتوں کے اعلیٰ تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عورت ارگزم اور شہوت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں ارگزم کو پینچ جائیں۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عورتیں مرد کو ارضا کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ارضا کریں، اور چاہیے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو۔ اگر ایک جانب سے آرام کے ساتھ سیکس اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کی بجائے نقصان دہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو ارگزم کو پہنچ جائے لیکن دوسرے کے لیے یہ تعلق سر درد ثابت ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے شخصیت کے پہلوؤں کو جانے تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت جتنے بھی غم سہ لے اور شرم کی وجہ کچھ نہ کہے، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی ارگزم کو پہنچ جائے۔ لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے کہ عورت لذت کی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اگر درج ذیل علامات اس میں پائی جائے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عورت لذت کے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اس کے سینوں کے نپل سخت ہو جائے اور جلدی جلدی سانس لے، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حسیسی ہو جائے کہ رو پڑے۔ لیکن یہ علامت زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتی یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے، لیکن عورتیں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ جب وہ ارگزم کو پہنچ جائے تو ان کے پیر لرزتے ہیں، اور یہ بات ان کے ارضا کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہو تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد بھی عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارضا ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پر رضائیت کا ایک تبسم ہو، یہ بھی ارضا ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کے شہوت کی تحریک کے لیے اور پھر ارگزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ ابھارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کی جنسی ابھار کے نتیجے میں جنسی عضو کے گلیٹورس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ویجانا سے سیال اور چکنی مادہ خارج کرتا ہے، اور ویجانا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں عورت کا نبض اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جنسی اعضاء گرم اور پھول جاتے ہیں۔ اس طرح عورتوں میں تحریک یا ابھارنے کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں ویجانا کے دیواریں خون سے بھر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مائبل کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے ارگزم کا پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کلیٹورس ڈھانپ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا عضو تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس مرحلے میں رحم کی نلکی اور تخمدانیاں پھولتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے، اس کے ساتھ بنس بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ویجانا میں خون کا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے، نبض پھر سے آہستہ ہو جاتی ہے اور پھولنا کم ہو جاتا ہے۔ ویجانا کا گہرا سبز رنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے۔ بدن آرام اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے بدن سے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کبھی غیر جنسی اعضاء جیسے سینوں میں تبدیلی نمودار ہوتی ہے۔
بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ پیشاب کرے، پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کی گرمی بڑھتی ہے۔ البتہ بعض عورتیں ٹھنڈک کا احساس کرتی ہیں، بدن کے بعض حصوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ ارگیزم کو پہنچ جائے۔ شاید بہت سی خواتین یہ کہے کہ انہوں نے یہ احساس نہیں پایا ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ اسے سیکھے کہ کیسے ارگیزم کو پہنچے۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات کو جان جائے گی کہ خواتین بھی انزال ہوتی ہیں۔ خواتین جب جنسی لذت کے چوٹی کو پہنچ جائے تو ان کے مائبل میں کچھ پانی نکلتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جنسی تعلقات کے وقت ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ عورتوں کا ارضا ہونا مردوں کے مقابلے پیچیدہ عمل ہے۔ کافی حد تک یہ عمل عورتوں کے روحانی اور عاطفی حالات پر منحصر ہے۔ نیچے ہم وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں عورت ارگیزم کو پہنچے اور جنسی تعلقات کے نتیجے میں میاں بیوی دونوں ایک جیسی لذت حاصل کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی مکمل تحریک سے پہلے جنسی مقاربت اجماع دخول نہ کریں، یعنی اس وقت تک دخول نہ کرے جب تک بیوی ارگیزم کو نہ پہنچی ہو۔ جنسی اور روحانی تعلقات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنسی تعلق کے لیے تیار کرے۔ اگر سیکس پر توجہ مرکوز رہے تو یہ جنسی ابھار میں مدد دیتا ہے۔ اگر انہی خیالات کے ساتھ جوشیلی محبت اور جنسی تعلق قائم کریں تو بہت جلد ارضا ہو جائے گے۔ سب سے اہم بات یہ کہ بیوی مطمئن اور ہر خوف سے پاک ہو۔ یہ روحانی دباؤ جنسی لذت کو کم کرتی ہے۔ لہذا جنسی تعلقات کے وقت اگر آرام طلب ہو تو چاہیے کہ